ایک سرگرم دہشت گرد عدنان شفیع کی جائیداد اٹیچ کر لی۔ دہشت گردی کی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے جموں کشمیر کے حکام نے چند ماہ قبل ایک غیر مقامی مزدور کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام میں عدنان شفیع ڈار ساکن وندنا زین پورہ شوپیاں کی جائیداد اٹیچ کر لی۔ ذرائع کے مطابق عدنان شفیع ڈار واقعے کے بعد سے مفرور ہے اور اس کا سراغ لگانے کی کوشش تاحال ناکام ہو چکی ہے۔ ادھر ملہورہ میں بھی ایک او جی ڈبلیو کی پراپرٹی اٹیچ کی گئی۔ سجاد احمد نامی او جی ڈبلیو کی پراپرٹی اٹیچ کی گئی۔ دہشت گردوں کے ساتھ ہی سجاد پر غیر مقامی قتل میں عدنان کے ساتھ ہونے کا الزام ہے۔ اس وقت ہم موجودہ ضلع شوپیان کے ملہورہ علاقے میں اور یہاں پہ جو ہے ایکٹیو ملیٹنٹ عدنان کی پراپرٹی سیز کر دی گئی ہے، چونکہ ایس آئی اے ٹیم کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف اس آپریشن میں شامل تھی۔ تو کہیں نہ کہیں یہ ایک ایسی میسیج دی جا رہی ہے جو بھی ملیٹنٹ صفوں میں شمولیت اختیار کرے گا ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سجاد ہے او جی ڈبلیو اس کی بھی پراپرٹی سیز کر دی گئی ہے۔ سیکورٹی فورسز کی طرف سے یہ دباؤ بنایا جا رہا ہے جو نئے لڑکے جو ہے شمولیت اختیار کر رہے ہیں ملیٹنٹس میں، ان کو پیچھے ہٹنے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ارشاد ملک، نیوز 18 نیٹ ورک، شوپیان۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سکھبیر سنگھ بادل پر کل کے حملے پر کہا کہ انہوں نے بادل سے بات کی اور ایسے واقعات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنا ہے اور وزیر اعظم نے ریاست کی بحالی کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور دیگر مہاراشٹر کے انتخابات میں مصروف تھے اور اب وہ اس معاملے کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ سنبھل پر عمر نے کہا کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمر نے کہا کہ مساجد اور مزارات کے پیچھے جا کر مسلمانوں کو اذیت نہ دیں۔ جموں کشمیر کبھی بھی اس ہندوستان کا حصہ نہیں تھا۔ ہمیں فی الحال بڑی لڑائی لڑنی ہے اور وہ لڑائی جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ حاصل ہو، ہمیں وہ لڑائی لڑنی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا، ہمارے ساتھ نہیں، جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، پارلیمنٹ الیکشن کے دوران اور اس کے بعد اسمبلی الیکشن کے دوران، ان دونوں انتخابات میں جموں کشمیر کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ کہیں پہ بھی شکایت نہیں آئی کہ ان کو مجبوراً پولنگ بوتھ میں لے کے ان سے ووٹ ڈلوائے گئے، اپنی مرضی سے گئے، انہوں نے اس الیکشن کو کامیاب کیا اس امید کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے، بالخصوص ریاست کا درجہ واپس ملنے کا، وہ ہمیں واپس ملے گا۔ اب وزیر اعظم صاحب، ہوم منسٹر صاحب مہاراشٹر، جھارکھنڈ ان چیزوں میں تھوڑے بزی تھے، اب ان کو وہاں سے فرصت ملی ہے تو اب ان سے بات کی جائے گی تاکہ جلد سے جلد جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس ملے۔ اس کے بارے میں نیشنل کانفرنس نے بھی بات کی، ہمارے لیڈروں نے بھی بات کی۔ اس ملک میں ہر کسی مذہب کے لوگوں کو رہنے کی کھلی چھوٹ ہے۔ ہمارے آئین میں ایک لفظ ہے سیکولر، جب تک وہ لفظ ہمارے آئین میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب کوئی بھی ہو یا ہمارا مذہب، اگر ہم کسی بھی مذہب کو نہ مانیں تب بھی ہمارا اس ملک میں آزادی سے رہنے کا حق ہے۔ اب یہ کیوں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے درسگاہوں کو، ہماری مسجدوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں نے بار بار یہ کہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہو آپ مسلمانوں کو اپیز نہیں کرو گے، مت کریے اپیز، ہم اپیزمنٹ نہیں مانگتے، لیکن اپیزمنٹ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں نشانہ بنائیے۔ ڈونٹ ٹارگٹ اس in the name of not appeasing us. Don't victimize us. Going after our mosques, going after our shrines, going after our way of practicing our religion, you are victimizing us. And this is not the India that Jammu and Kashmir was a part of. This is not the India our founding fathers envisaged. This is not the India that has the word secular in its constitution. جب تک ہے اس کو سیکولر رکھیے، اگر نہیں رکھنا ہے تو چلیے نا، آپ پارلیمنٹ سے اگر اس کو نکال سکتے ہیں نکالیے، پھر کیا ہے۔ نائب وزیر